السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر کلاس حصہ غزل پڑھ رہے ہیں، ناصر کاظمی کی غزل، اس کی ہم تشریح پڑھ رہے ہیں۔ پہلے 4 اشعار ہم پڑھ چکے ہیں، آج ہم اس کا شعر نمبر 5 اس کی تشریح کریں گے۔ ناصر کاظمی کہتے ہیں کہ یاد کے بے نشان جزیروں سے تیری آواز آ رہی ہے ابھی۔ بے نشان کہتے ہیں جس کا کوئی ٹھکانہ نہ ہو، اور جزیرہ کہتے ہیں وہ خطہ جس کے چاروں طرف پانی ہو۔ ناصر کاظمی کا یہ شعر کہ یاد کے بے نشان جزیروں سے تیری آواز آ رہی ہے ابھی، اس کا مفہوم ہے کہ اے میرے محبوب، مجھے یادوں کے بے نشان جزیروں سے ابھی تک تیری آوازیں آ رہی ہیں۔ اصل میں یہاں پر ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ ناصر کاظمی یاد اور ہجرت کا شاعر ہے۔ ہمیں ناصر کاظمی کی شاعری میں ہجرت اور یاد کے بہت زیادہ عناصر ملتے ہیں، تو اس میں بھی ناصر کاظمی جو ہے وہ اپنے محبوب کی آواز کو یاد کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے جزیروں سے تیری آوازیں آتی ہیں۔ ناصر کاظمی پاک و ہند نے لاکھوں لوگوں کو اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور کیا، یعنی کہ 1857 کی جو جنگ آزادی تھی اس میں لوگ اپنی گھروں کو، اپنے کاروبار کو، ہر جگہ کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے اور کوئی محفوظ جگہ اس کی تلاش میں نکلے۔ تو ان چیزوں کو بھی ناصر کاظمی نے اپنی شاعری میں لکھا ہے۔ ان میں سے ایک ناصر کاظمی بھی تھا جب لوگوں نے ہجرت کی، اپنی جگہ کو چھوڑ کر گئے، تو ناصر کو بھی اپنے وطن کی یاد جو ہے وہ بے حد ستاتی ہے۔ وہ لوگ جو وطن میں ساتھی تھے، ان کے ساتھ تھے، ان کے عزیز اور رفقا تھے، اسے بہت یاد آتے تھے۔ اب ناصر کو ان کی یادیں رہ رہ کر ستاتی تھیں۔ ناصر کو جب کوئی ایسی چیز نظر آتی جو اس کے وطن سے تعلق رکھتی ہے تو وہ اپنے شہر کو یاد کرنے لگتا۔ یہاں پر محسن نقوی کا ایک شعر، جب بھی ساون کی شوخ راتوں میں کوئی وارث کی ہیر گاتا ہے، سوچتا ہوں کہ اس گھڑی مجھ کو کیوں تیرا شہر یاد آتا ہے۔ یعنی کہ جب بھی لوگ بیٹھ کر گفت و شنید کرتے، اپنی باتیں کرتے، ذکر اذکار کرتے، تو ناصر کاظمی بھی ان چیزوں کو، اپنی یادوں کو یاد کرتا، گزرے ہوئے لمحات کو یاد کرتا، اور پھر وہ اپنے دکھ اور درد کو اپنی شاعری میں ڈھال دیتا۔ یادیں جہاں انسان کو احساس محرومی میں مبتلا کر دیتی ہیں، وہی انسان کو ماضی میں لے جا کر سکون بھی فراہم کرتی ہیں۔ عاشق کے لیے تو یادیں سرمایہ حیات ہیں، اس کی زندگی کا کل سرمایہ ہوتی ہیں، اور وہ اسی یادوں کے ذریعے زندگی گزارتا ہے۔ تو ناصر بھی کہتا ہے کہ اے محبوب، تیری یادیں مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا، اور تیری یادوں کے نشان میرے دل پر جوں کہ تو قائم ہے، اور یہ ہمیشہ قائم رہیں گے۔ کیونکہ یادیں ہی صرف ایسی چیز ہوتی ہیں جو انسان کو مرتے دم تک یاد رہتی ہیں، گزرے ہوئے وقت اور لمحات کو وہ کبھی بھول نہیں پاتا۔ ناصر کاظمی اپنی زندگی کے روز و شب گزارتا ہے انہی یاداشت میں
مجید امجد نے کہا تھا کہ تم پھر نہ آ سکو گے بتانا تو تھا مجھے، تم پھر نہ آ سکو گے بتانا تو تھا مجھے، تم دور جا کے بس گئے میں ڈھونڈتا پھرا۔ یعنی کہ مجید امجد کا یہ جو شعر ہے اس میں بھی ایک یادداشت سمائی ہوئی ہے۔ یہاں پر مجید امجد بھی کہتا ہے کہ میں تجھے ڈھونڈتا ہی پھرا اور تو پتہ نہیں کدھر جا کر بس گیا، تو نے دور زندگی میں بہت دور ڈیرے جما لیے۔ ناصر رہ رہ کر اپنے پیاروں اور بچھڑے ہوئوں کو یاد کرتا ہے، قدروں کی پامالی کا نوحہ فسادات کے تن سے پھوٹتا ہے اور وہ ان یادوں کو یاد کر کر روتا ہے، پریشان حال ہے اس کو زندگی میں کچھ رونق اور روشنی نہیں دکھائی دیتی کیونکہ وہ انتہائی پریشان ہو جاتا ہے ان یادداشتوں کو یاد کر کر، اور وہ ان لوگوں کو یاد کرتے ہیں جن کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگی کے شب و روز بھی گزارے ہیں، جنہیں ہم دیکھ کر جیتے تھے ناصر بقول ناصر، جنہیں ہم دیکھ کر جیتے تھے ناصر، وہ لوگ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے ہیں۔ اگرچہ یاد کے جزیرے بھی ڈوبتے جا رہے ہیں لیکن محبوب کی آواز اسے واضح سنائی دے رہی ہے، محبوب کی یادیں اس کے ذہن پر نقش ہیں، وقت گزرنے کے باوجود وہ ختم نہیں ہوتی اور شاعر محبوب کو بھلا نہیں سکا اور اس کی یادوں میں وقت گزارتا ہے۔ یہاں پر شاعر آنگن میں گھنے پیڑ کے نیچے تیری یادیں، آنگن میں گھنے پیڑ کے نیچے تیری یادیں میلہ سا لگا دیتی ہیں، اچھا نہیں کرتی۔ شاعر ناصر کاظمی اس شعر کے اندر اپنی زندگی کے لمحات کو قید کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں نے کس طرح ان یادوں کے سہارے اپنی زندگی کو گزارا ہے اور کس طرح میری زندگی پریشانی میں اور تگدو میں گزری ہے۔ تو یہ شعر نمبر 5 اس کی آج ہم نے تشریح کی ہے، تو انشاءاللہ کل ہم شعر نمبر 6 کی تشریح کریں گے۔ اللہ حافظ۔